بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج اتوار کا دن ہے۔ آج پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا دھرنا کراچی میں، لیکن کیونکہ ہم لائیو اپڈیٹس نہیں دیتے، ہم ایک دن پہلے ریکارڈ کرتے ہیں، لہٰذا ہم آج کی جو سٹوری ہے وہ ایران کے بارے میں کریں گے۔ ایران کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس نے اس وقت پوری دنیا کو بالکل آپ سمجھیں کہ ایک ٹیلیسکوپ پکڑ کے ایران پہ فوکس کرایا ہوا ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، افغانستان ہو، عراق ہو، جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، چاہے وہ دا ورلڈ ایز ہول ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران وہ رجیم ہے جس نے سنگل ہینڈیڈلی پچھلے 20 سے ایک سال میں امریکہ کو اور اسرائیل کو فار دا لیک آف اے بیٹر ٹرم مڈل فنگر دکھائی ہے کہ جناب ہم اپنی مرضی کریں گے، اس کے خمیازہ بھی وہ بھگت رہے ہیں۔ ایران کے اندر ایک ریلیجس گورنمنٹ ہے جس کے اوپر ایک ریلیجس فگر ہیڈ خامنئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پارٹ آف دی ایرانین اسلامک ریولوشن تھی جو خامنئی صاحب لے کے آئے تھے۔ ان کے اندر کافی پالیسیز ایسی ہیں جو ریگریسو ہیں، کیونکہ اسٹیٹ اور اسلام کا جو نیشن اسٹیٹ اور اسلام کا ایک یونین وہاں بنایا گیا ہے وہ اتنی گریٹ تھاٹ سے نہیں بنایا گیا۔ انفیکٹ اس تھاٹ کو اوور آل مسلم امت میں دیکھیں تو اتنا کلیئرلی آرٹیکولیٹ نہیں کیا گیا ابھی تک۔ اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ لازم ہے اس پہ کام ہو، کیونکہ یہی ایک پینلٹیمیٹ گول ہے اسلام کا کہ آپ اللہ کا قانون دنیا میں قائم کریں، جس کی وجہ سے ایک ایران کی اولڈ سوسائٹی، کیونکہ یہ کافی پرانی سویلائزیشن ہے، اس نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، کئی فارمز آف گورنمنٹ دیکھی ہیں، ان کے اندر ایک تناؤ پیدا ہوا، لیکن وہ تناؤ فیئرلی ویل کنٹینڈ تھا، کیونکہ جو خمینی سے پہلے شاہ آف ایران تھے وہ ایک فیئرلی لبرل سیکولر مائنڈ کے آدمی تھے، وہ کنزرویٹو تھے کہ وہ نماز روزہ زکوٰۃ کرتے تھے، لیکن اوور آل جو سسٹم آف گورننس تھا لبرلائز تھا۔ انفیکٹ اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ 1960s کے امیجز ایران کے اٹھاتے کہتے ہیں دیکھیں لائف بیفور خامنئی، لیکن اس لائف کی ایک حقیقت تھی۔ وہ حقیقت کیا ہے کہ جی ایوریج سٹیزن ان ایران وہ دب رہا تھا، اور جو ایلیٹ کیپچر تھا ایک بادشاہ میں جس طرح ہوتا ہے وہ امیر ہو رہا تھا، تہران بہت خوبصورت بن رہا تھا، کلبز بن رہے تھے، ہوٹلز بن رہے تھے، بڑے بڑے بینکس کھل رہے تھے، لیکن جب آپ تہران سے باہر جاتے تھے جہاں میجورٹی آف ایرانینز رہتے ہیں، وہاں پہ ایک بہت بیسک قسم کی لیونگ تھی۔ تو وہ لوگ جو مڈل کلاس تھی ایران کی، انہوں نے بیک کیا خامنئی کو جب وہ آئے، اور ان کو لگا کہ اب ہماری سنی جائے گی۔ ایران کے اندر اوور پچھلے جب سے خامنئی اور پھر خامنئی کی رجیم چل رہی ہے، کئی احتجاج ہوئے ہیں، کئی پروٹیسٹ ہوئے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ اس کانسیپٹ پہ ہوتے تھے کہ جناب ہمیں آزادیاں زیادہ چاہیے۔ جیسے آج سے تقریباً آپ سمجھیں سال ڈیڑھ پہلے، ٹو بی پرسائز سن 2022 میں اندر ستمبر 2022 میں جو موومنٹ شروع ہوئی تھی ویمن لائف اینڈ فریڈم، جہاں پہ مسا امینی کو قتل کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ حجاب نہیں پہننا چاہ رہی تھی، تو موریلٹی پولیس نے کریکٹ ارمن کو شہید کر دیا تھا۔ تو یہ زیادہ تر بحث ایران میں چل رہی ہوتی تھی، زیادہ تر موریلٹی کے اوپر بحث ہوتی تھی کہ جو گورنمنٹ ہے خامنئی کی وہ بہت کریک ڈاؤن کرتی ہے موریلٹی کے اوپر، وہ موریلٹی انفورس کرتی ہے پبلک اسپیسز کے اندر، اور ایران کے لوگ کہتے ہیں ہمیں اس میں آزادی چاہیے۔ فیئرلی کنٹینڈ موومنٹ تھی، حالانکہ اس وقت بھی جب یہ مارچ شروع ہوئی تھی تو لوگوں نے الٹی گنتی ایران کی رجیم کی شروع کر دی تھی، اور کہا تھا کہ جناب بس اب تو رجیم تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ پاکستان میں بھی کئی لوگوں نے ویلاگ کیے تھے کہ جناب ایران کی رجیم کتنی بری ہے، کتنی ظالم ہے، اور ان کو ختم ہونا چاہیے۔ دنیا بھر میں ہوا تھا، امریکہ نے بھی بہت تب باتیں کی تھی، لیکن ایران کی رجیم کی جو کور آڈینس ہے، جو کور بیس ہے، ایک پاور بیس، اس کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس دفعہ کیا ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ ایران کے اندر ہائپر انفلیشن انکنٹرولبل لیول پہ ہوئی ہے۔ ریال کی ویلیو صرف جو دسمبر گزرا ہے ابھی، اس میں 16% گر کی ہے، جو پچھلے ایک سال کے ڈکلائن کو 84% پہ رہ جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ امیجن کریں کہ 84% ویلیو آپ کی کرنسی کی گر جائے، یہ ایک ایسٹرونومیکل فگر ہے۔ اس سے پھر میسو انفلیشن ٹریگر ہوتی ہے، ملک سے کیپٹل نکلتا ہے، آپ کی لوکل کرنسی میں سے کرنسی چینج ہوتی ہے ڈالر میں یا گولڈ میں، جس کی وجہ سے مارکیٹ مزید گرتی ہے۔ پاکستان کے اندر جب کرنسی کی ڈیویلیویشن ہوئی تو اللہ معاف کرے وہ 84% سے 1 ایئر کے اوپر نہیں ہوئی، تو اس کے ڈیوسٹیٹنگ مہنگائی کی افیکٹ ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں۔ تو آپ امیجن کریں ایران میں کیا سچویشن ہوگی۔ اب اس کی وجہ سے وہاں کی جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس تھی، جو خامنئی یا خامنئی کو بیک بھی کرتی تھی، اسلامی رجیم کے پیچھے بھی کھڑی ہوتی تھی اور ان کے لیے بحث بھی کرتی تھی، ان کے لیے سپورٹ بھی کرتی تھی، وہ دب گئے اور وہ سڑکوں پہ آ گئے۔ لیکن خامنئی کی رجیم کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے وہی کیا اور یہ سوچا کہ یہ صرف ایک لبرل ایجنڈا ہے جس کے تحت یہ چیز ہو رہی ہے، اور انہوں نے اس پہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا، اور پھر یہ چیز آہستہ آہستہ دسمبر 2028 تک پورے ایران میں
پھیل گئی. اب ہوتا کیا ہے کہ جس ملک میں جمہوریت نہ ہو, جہاں پہ ایک ریلیشن شپ آف دا گورنمنٹ ود دا پیپل نہ ہو, تو جو مشاورتی یا ہواری ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, وہ ہی آپ کے آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں. تو انہوں نے وہی پالیسی اپنائی کہ جناب انٹرنیٹ بند کر دو, اسٹیٹ میڈیا بند کر دو اور لوگوں پہ کریک ڈاؤن شروع کر دو. لیکن یہاں پرابلم کیا تھی؟ یہاں پہ آپ نے کسی کی مورالٹی کو ہٹ نہیں کیا تھا, کوئی گریٹ فلسافیکل ڈبیٹ میں تھی. یہ تقریباً جو چھٹا فریضہ ہم تفنن کے طور پہ کہتے ہیں ایون پہ پاکستان اسلام کے اندر, سلسلہ خوراکیہ, آپ نے اس کو ہٹ کیا تھا کہ اگر ایک شاپ کیپر اپنی دکان نہیں آپریٹ کر پا رہا, ایک بندہ جو نوکری پیشہ ہے وہ اپنی سیلری سے رینٹ نہیں پے کر پا رہا, بجلی کا بل نہیں پے کر پا رہا, تو وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ سڑکوں پہ آئے. انفیکٹ پاکستان کے اندر بھی جو ہابڑ تابڑ تھی SIFC کریشن کے اوپر, اور فیلڈ مارشل عاصم نے جب پاور لی تھی کسی طرح ہم ڈالر کے ریٹ کو کنٹرول کریں, بے شک اس کے لیے ہمیں قرضے بھی اٹھانے پڑے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ڈالر اگر ہائپر انفلیٹ ہو گیا PKR کے بنسبت, کہ PKR کی ویلیو گر گئی, تو یہاں پہ جو پروٹیسٹ ایرپٹ کریں گے وہ لوگوں کی مجبوری کے تحت ہوں گے. فار ایگزامپل ہم نے دیکھا کہ PTM جو پشتون تحفظ موومنٹ تھی, جب وہ آپریشنز کی زندگی کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو وہ اپنی مجبوری بیان کر رہے تھے. ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی, وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے سوائے اپنی مجبوری بیان کرنے کے لیے, اس لیے وہ موومنٹ اتنی بڑی ہوگی. اگر ہم نے BYC کو دیکھا تو ان کی موومنٹ اتنی بڑی ہوگی کیونکہ ان کے پاس آپشن اور کوئی نہیں تھی. تو خامنئی صاحب نے بھی یہی مسٹیک ریپیٹ کی کہ انہوں نے آپشنز فنش کر دی. اب یہاں پہ ایک بات بنتی ہے کہ جناب یہ ہائپر انفلیشن ہو کیوں نہیں تھی؟ بہت سارے لوگ کہیں گے جناب کیونکہ ایران نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کی تھی اور پھر امریکہ نے بام کیا تھا, اس کی وجہ سے ہائپر انفلیشن ہوئی. یہ ان سم پارٹ تو بات سچ ہے, لیکن پاکستان نے بھی ابھی جنگ لڑی ہے انڈیا سے. پاکستان میں ہائپر انفلیشن کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی بنیادی وجہ ہے اکنامک سینکشنز. اب ہوتا کیا رہا ہے, امریکہ نے ورلڈ وار 2 کے بعد ایک پالیسی اپنائی. اس نے کہا کہ جناب ہم دنیا بھر میں جو ہمارے حمایتی ملک ہیں ان کو پیسہ دیں گے, سپورٹ کریں گے, ویپنز دیں گے, لیکن ہمیشہ اپنے سے ایک کوالٹی کم ویپن دیں گے. یہ اسرائیل کا بڑا دکھتی رگ رہی ہے امریکہ کے ساتھ. لیکن جو ہمارے مخالفین ہیں یا پھر وہ لوگ جو ہماری سوچ سے حمایت نہیں کرتے, بے شک ہمارے مخالفین نہ ہوں, ضروری نہیں کہ میں اور سلمان آپس میں یا دوست ہوں یا لڑے, ہم ایک دوسرے کی طرف انڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں, دونوں یہاں کام کرتے ہیں, نہ ہماری بہت بنتی ہے نہ ہماری بگڑی ہوئی ہے, وی آر ورکنگ پروفیشنلز. تو امریکہ نے کہا کہ جو لوگ آن دا فینس بھی ہیں یا ہمارے مخالف بھی ہیں, ہم ان پہ ظلم نافذ کریں گے, چاہے وہاں پہ ہم رجیم چینج کر دیں, کوز لیں, یا ہم وہاں پہ جنگ مسلط کر دیں, یا وہاں پہ اکنامک سینکشنز کریں. اب جب جنگ کی صورتحال ہوتی تھی تو ظاہر ہے اس میں ایک بہت بڑی کاسٹ امریکہ کو بھی ہوتی تھی. ظاہر ہے آپ نے ٹریلینز آف روپیز خرچ کرنے ہوتے ہیں جنگیں لڑنے کے لیے. اگر آپ صرف افغان جنگ جو ابھی ہوئی تھی وار آن ٹیرر میں اور عراق جنگ دیکھیں تو ٹریلینز آف روپیز کا ڈالرز کا لاس ہے. اور اگر آپ اوور آل امریکن انڈسٹریل کمپلیکس کو دیکھیں پچھلے 50-60 سال میں, تو وہ پتہ نہیں کتنے ٹریلینز اور ڈالرز خرچ کر چکے ہیں. تو اکنامک سینکشنز ان کے لیے ایک آسان طریقہ ہوتا تھا کہ جناب اس سے سانپ بھی مر جاتا تھا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹتی تھی. اب ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اکنامک سینکشنز کا پیور پرپز ہوتا ہے کہ جو اس ملک کی عوام ہے وہ دبے اور دب کے بغاوت کرے نظام کے خلاف, یعنی کہ امریکہ کا ایجنڈا فلفل کرے اگلے ملک کی عوام, امریکہ کو خود کچھ نہ کرنا پڑے. ہاں امریکہ ان کے حق میں بیانات دے دے گا, ٹویٹیں دے دے گا, کالے ذریعے سے اسلحہ پہنچا دے گا, مختلف تنظیموں کو فنڈ کر دے گا, وہاں پہ NGO کھول دے گا, لیکن اس کو وہ پیسے نہیں خرچ کرنے پڑیں گے. اور امریکہ دنیا بھر میں یہ بھی پیٹے گا دیکھو ہم کتنے اچھے لوگ ہیں, ہم وہاں جنگ نہیں مسلط کرتے تاکہ لوگوں کی جانیں نہ جائیں, ہم تو صرف اکنامک سینکشنز گورنمنٹ کو سمجھا رہے ہیں. اب جب اکنامک سینکشنز ایسی حکومتوں پہ لگائے جاتے ہیں تو سب سے پہلے حکومت کیا کرتی ہے, وہ اس کو ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ڈکلیئر کرتی ہے. وہ کہتی ہے جناب ہماری پوری ریاست کو ایک تھریٹ ہے, ہمارے بھی اکنامک سینکشنز لگ رہے ہیں, اسی لیے ہمیں سارے اسٹیٹ ریسورسز پہ اور دباؤ ڈالنا پڑے گا. یعنی کہ ہمیں معدنیات پہ دباؤ ڈالنا پڑے گا, ہمیں ویلفیئر کٹ کرنا پڑے گا, ہمیں پیسہ کنٹرول کرنا پڑے گا, ہمیں یہ بھی مانیٹر کرنا پڑے گا کہ ہمارے لوگ خرید کیا رہے ہیں. ظاہر اگر آپ امپورٹ کر رہے ہیں سامان تو آپ کو روکنا پڑے گا, تو آپ کی پوری اکانومی لاک ڈاؤن پہ آ جاتی ہے. تو یہ ایک ٹریگر ہوتا ہے کہ امریکہ اکنامک سینکشنز لگاتا ہے, اس کے بعد آپ کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. ہاں آپ کے ملک کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن, آپ کے معدنیات یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ 10 سال میں فارغ ہوں گے, 20 میں ہوں گے, 30 میں ہوں گے یا 50 میں ہوں گے. لیکن اس کا انیویٹیبل آؤٹ کم انلیس وہ سینکشنز لفٹ نہ ہوں آپ روک نہیں پاتے.
اب امریکہ جیسے یہ سینکشنز لگاتا ہے آپ کی بینکنگ انڈسٹری پہ، آپ کی معدنیات کی انڈسٹری پہ، آپ کے کیپٹل فلو کی انڈسٹری پہ، ایون آپ کے ورکرز کی انڈسٹری پہ جو ورکرز باہر ملک سے جا رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے امپورٹ سے بھی لگا دیتا ہے کہ آپ کے ان ملکوں سے کیا خرید رہے ہیں. وہ اپنے ظاہر ہے حمایتی ملک کہتا ہے کہ آپ ان کو سامان مت بیچیں، ان کی ضرورتیں مت پوری کریں. ایون کہ وہ تھنگز لائک ایگریکلچر پہ سینکشنز لگا دیتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ساتھ ہی وہ اپنی شرائط رکھ دیتا ہے کہ جناب اگر آپ یہ ہمارے 2 3 4 5 6 7 8 کام مان لیں گے تو پھر ہم یہ ساری چیزیں ہٹا دیں گے اور آپ کو ساری اکنامک اپرچونٹی مل جائے گی، آپ کو پیسہ ہی پیسہ مل جائے گا. ویسے یہ فارمولہ دجال کا بھی ہے، اور یہ قرآن و حدیث میں بھی آتا ہے کہ دجال ایک طرف آپ کو موت دکھائے گا اور دوسری طرف آپ کو اناج اور سونا دے گا، یعنی کہ اکنامک پراسپیرٹی. تو اس فارمولہ کے تحت امریکہ اور اس کے ایلائز آپریٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیا سال آپ کو مبارک ہو. میری جو ریسرچ ٹیم ہے اور میرے جو ساتھی ہیں، جو ایڈیٹرز ہیں، ہمارے سلمان صاحب ہیں، ان سب کو یہ خیال اور گمان ہے، اور کچھ مجھے بھی ہے، کہ شاید سوشل ایشوز پہ، ملکی مسائل پہ، انسانی مسائل کے اوپر میں اچھی بات کر لیتا ہوں، اور مجھے تھوڑی سی دسترس ہے. تو ان سب کی پرزور فرمائش ہے، اینڈ اسپیشلی آپ چاہنے والوں اور پیار کرنے والوں کی بھی ہے، کیونکہ کچھ جو میری ویڈیوز ویلاگز بنے اور جو ریلز بنی وہ بہت وائرل ہوئی، بہت پسند کی گئیں. تو یہ مجھ پر ایک دباؤ ہے، ایک خواہش ہے سب کی طرف سے، جس کے آگے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. ان قریب آپ میری ویڈیوز کو سوشل ایشوز کے اوپر مجھے بات کرتے ہوئے، ملکی مسائل پہ بات کرتے ہوئے، ان سنگ ہیروز کے بارے میں، ایسی چیزیں جو ہم بھول چکے ہیں، جو ہماری تاریخ، ہماری وراثت، ہماری ثقافت کا حصہ ہیں، ان پہ بات کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے. تو وہ ہم ایون وائبس کے چینل پہ اور اس کے انسٹاگرام پہ لگائیں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ انہیں پسند کریں گے، اپنے کامنٹس دیں گے. آج بھی نیچے کامنٹ کیجئے گا اور بتائیے گا کہ یہ خیال ہمارا ٹھیک ہے، کیونکہ ٹیم کنونسڈ ہے. ان کے ساتھ ساتھ ویسے آپس کی بات ہے، میں بھی شاید کنونسڈ ہوں کہ میں کو تھوڑی سی اچھی اور بہتر بات کر لیتا ہوں ان امور کے اوپر. اب ایران کے اندر جو سینکشنز کا ماضی ہے وہ خاصی پرانا ہے. یہ ایسے نہیں ہوا کہ جناب یہ ابھی ہی سینکشن شروع ہیں. عراق میں جو سینکشنز تھے وہ ایکچولی سب سے پہلے ہمیں 1950s میں نظر آئے، جب محمد مصدع نے آئل کو نیشنلائز کیا. اب محمد مصدع آپ کہیں گے کون ہے؟ نہ محمد مصدع کو بہت ریلیجس پرسن تھا جو اسلامک ریولوشن وہاں پہ لے کے آیا، نہ ہی محمد مصدع وہاں بادشاہ تھا، بلکہ ایک پاپولر لیڈر تھا لوگوں کا. اب محمد مصدع کیوں پسند نہیں آیا امریکہ کو؟ اس کی بڑی سمپل وجہ ہے. جب ایران نے اپنا آئل نیشنلائز کیا تو جو لارج ملٹی نیشنل کارپوریشنز امریکہ میں کام کرتی تھی ان کو اس آئل کا ایکسیس نہیں ملا. اور ظاہر ہے جب آئل نیشنلائز ہو گیا تو پھر ایران کی گورنمنٹ نے فیصلے لینا شروع کر دیے ایز اے فورن پالیسی منور کہ ہم اس تیل کے ساتھ کیا کریں گے. جس طرح سعودی عربیہ کے اندر بے شک ان کے پاس تیل بہت زیادہ ہے، لیکن وہ تیل ایکچولی کنٹرولڈ اینڈ مائنڈ بائی امریکن اینڈ یو کے کمپنیز ہے، جس کی وجہ سے ایک سارٹ آف بیلنس یا الائنس بنا ہوا ہے جہاں پہ سعودی عربیہ ایز اے فورن پاور ٹول تیل کو استعمال کرتا ہے، امریکہ کے خلاف نہیں بلکہ چھوٹے ممالکوں کے خلاف، اور امریکہ اس تیل کو ایکسس کرتا ہے. یہ سارا کیوں کیا گیا سعودی عربیہ میں؟ کیونکہ جب شاہ فیصل آیا تھا اور اس نے تیل کی سپلائی بند کی تھی تو امریکہ میں تیل کی پرائسز اسکائی راکٹ کر گئی تھی. تو اس کے بعد سے اور اس ٹائم سے پہلے سے امریکہ کی پالیسی تھی کہ ہم نے تیل کو پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے. تو اس کے اندر انہوں نے محمد مصدع پہ سینکشنز لگائی. سینکشن کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پولیٹیکل اور کوورٹ ایکشنز ہی مصدع کے خلاف لینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے 1953 میں مصدع کے خلاف کو ہو جاتا ہے اور شاہ آف ایران دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں. پھر 1979 میں جب اسلامک ریولوشن وہاں پہ آتی ہے تو دوبارہ سے سینکشن شروع ہو جاتے ہیں. 1984 کے اندر ہاسٹیج کرائسس ہوتا ہے جہاں پہ ایران ایک امریکن ایمبیسی کو کیپچر کر لیتی ہے ایران کے اندر، وہاں پہ لوگوں کو ہاسٹیج رکھتی ہے، تو سینکشنز مزید انٹینسیفائی ہو جاتے ہیں. اس سارے ٹائم کے دوران ایران کی جو گورنمنٹ ہے وہ سمگلنگ کے ذریعے اپنا تیل باہر پہنچاتی ہے اور اپنا سسٹم سرکٹ چلا رہی ہوتی ہے، لیکن جو انہیرنٹ پاپولیرٹی خامنئی کی وہ اتنی زیادہ تھی کہ لوگ یہ بھی برداشت کر لیتے ہیں. پھر جب نیوکلیر ایشو پہ آتی ہے بات اور 2000s کے اندر ایران کا نیوکلیر پروگرام دنیا کے سامنے آتا ہے، ان کا انٹرسٹ انٹو ڈیولپنگ ہائی گریڈ یورینیم سامنے آتا ہے، تو پھر دوبارہ سے سینکشنز لگ جاتی ہے. محمود احمدی نژاد اس وقت للکارتا ہے دنیا کا، جو ایران کا غالباً اس وقت پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ تھا، میں بول رہا ہوں، وہ دنیا کو للکارتا تو ہے، لیکن اکنامک سینکشنز بہت ورینگ ہوتی ہیں. ایران میں پہلی ہائپر انفلیشن آپ کو نظر آتی ہے، اور ہائپر انفلیشن ایسے ملک کے جس کے پاس بہت زیادہ تیل ہے ایک کافی الارمنگ اور سرپرائزنگ بات ہوتی ہے، لیکن ایران پرسسٹ کرتا ہے. 2010 کے قریب 2013 کے درمیان ایران اوباما ایڈمنسٹریشن کے ساتھ نیگوشیشنز میں جاتا ہے اور کچھ سینکشنز ریموو ہوتی ہیں، ساری نہیں کچھ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ایران میں ایک ریلیف آتی ہے اور آل آف اے سڈن اکانومی میں پیسہ
دوبارہ آتا ہے. اس کی وجہ سے ایران کے اندر مڈل کلاس پھر تھوڑی سی بلون کرتی ہے, اور پھر ایران کے اندر وہی بحث ہوتی ہے کہ جناب ہمارے سیکولر عزائم کیا ہونے چاہیے, ہمارے مورل عزائم کیا ہونے چاہیے, سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن جیسے ہی ٹرمپ دوبارہ آتا ہے تو وہ ری انفورس کر دیتا ہے سینکشنز ٹو اے ایکسٹریم لیول, اور ایران کی اکانومی شرنک اور کولیپس کرتی جاتی ہے. اس کے اوپر جب جنگ کی جاتی ہے, جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی اور پھر امریکہ کی ایونچوئل بامبنگ تھی اپیرنٹلی نیوکلیئر سائٹس کی, تو وہاں پہ پھر اکانومی برداشت نہیں کر پاتی, جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ٹریگر ہوتی ہیں. سو یہ ایک ٹپیکل پروٹیسٹ نہیں ہے کہ ایک ظالم ڈکٹیٹر ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا ہے. ایکچولی لوگوں کو کسی بھی ملک کے قائل کرنا, پروٹیسٹ کرنے کے لیے جب تک آپ ان کی باٹم لائن نہیں پنچ کرتے نا, تو میس موبلٹی کرنا مشکل ہوتا ہے, اور یہ ایران کی سیمپل میں ثابت ہوتا ہے. لیکن یہ امریکہ کی پالیسی اکیلے ایران کے بارے میں نہیں تھی. یہ اگر آپ پورے مڈل ایسٹ کو اینالائز کریں تو آپ کو سمجھ آئے کہ پالیسی کافی سملر ہے. اگر ہم عراق کو دیکھیں تو صدام حسین جب آتا ہے, باتس پارٹی ٹیک اوور کرتی ہے, اور پھر صدام ایونچولی باتس پارٹی کے اپنے لیڈر کو اوور تھرو کرتا ہے اور خود اقتدار میں آ جاتا ہے, تو امریکہ اور ان کی بڑی فرینڈلی پالیسیز ہوتی ہیں. جب صدام حسین اپنے معدنیات کے پوائنٹ آف ویو سے سیدھا پترا ہوتا ہے, تیل کا گرد و نواح میں سیز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کنٹرول بناتا ہے, اور ظاہر ہے اپنے گلوبل عزائم بڑے کرنا شروع کرتا ہے, تو امریکہ کمپریہنسو سینکشن شروع کر دیتی ہے. اس کے اندر ماڈرن ہسٹری کے سب سے ڈیوسٹیٹنگ سینکشنز ہمیں 90s میں نظر آتے ہیں, جہاں پہ عراق کی اکانومی کلیپس کرتی ہے, انفراسٹرکچر ڈیگریڈ ہوتا ہے, میسو سویلین سفرنگ ہوتی ہے. لیکن صدام نہیں ہٹتا, الٹا وہ اپنا ظلم اور جبر انکریز کر دیتا ہے تاکہ وہ کنٹرول رکھ سکے. ایک طریقہ ہے کہ میں سلمان اور باقی سٹاف کو خوش رکھوں, اچھی تنخواہ دے کے, اچھا کھانا کھلا کے. دوسرا ہے کہ میں بندوقیں لے کے ان کو کنٹرول کروں. تو جب اکنامک سینکشنز عراق پہ لگتے ہیں جیسے ایران پہ لگے, تو پھر انہوں نے اپنا اسٹیٹ کنٹرول انکریز کیا, انہوں نے امریکہ کی بات نہیں مان لی, اور ایونچولی صدام حسین کے خلاف باقاعدہ امریکہ کو خود آپریشن کرنا پڑا, بیکاز انہوں نے ریئلائز کیا کہ عراق کے اندر کوئی ایسی ریبل فورس نہیں ہے جس کو ہم کھڑا کر سکتے ہیں. جہاں تک شیعہ میجورٹی کی بات تھی, صدام نے تھرو میسو ٹارچر اینڈ کلنگز ان کو سبڈیو کر دیا تھا. چاہے نارتھ میں کرڈز کی بات تھی, تو ان کا بھی میس جینوسائڈ کر کے صدام نے ان کو سبڈیو کیا ہوا تھا. ایران کے اندر ہاؤیور جو کرنٹ سسٹم ہے, اس کے اندر ایک سیکولر کلاس ضرور ایگزسٹ کرتی ہے, جو کچھ لوگ ریٹرن آف مونارکی چاہتے ہیں, کچھ لوگ ٹرانزیشن ٹو ڈیموکریسی چاہتے ہیں. تو وہاں پہ اسپیشلی بیکاز افغانستان اور عراق جو دو نیبرنگ کنٹریز ہیں ایران کی, وہاں پہ ایک پولیٹیکل ٹرموائل ہے, تو وہاں پہ آپ کو ملیشیا گروپس مل جاتے ہیں جن کو فنڈ کر کے آپ یہاں پہ ریڈز وغیرہ کروا سکتے ہیں. یہ وہی پالیسی ہے جو باقی مڈل ایسٹ میں بھی امریکہ نے رکھی ہے, اس پہ بھی ہم تھوڑی دیر بعد میں آئیں گے. لیکن عراق کے کیس میں ایسا ہو نہیں سکتا تھا, لہٰذا صدام حسین کا پورا رجیم چینج آپریشن ہوا, اور اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے کہ امریکہ پہلے سینکشنز کے ذریعے ریولوشن لانے کی کوشش کی, وہ نہیں آ سکی, پھر امریکہ نے جنگ مسلط کی. یعنی کہ اگر ایران کی رجیم سروائیو کرتے یہ پروٹیسٹ کا ویو, یہ تو وقت ہی بتائے گا, نہ میں یا آپ بتا سکتے ہیں, اس وقت ٹوٹل وہاں انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہے, تو پھر اس کے بعد یو کین بیسٹ بی ایشورڈ کہ امریکہ کوئی نہ کوئی آپریشن کرے گا. انفیکٹ وینیزویلا کے اندر امریکہ اتنے سالوں سے ہیوگو شاویز کے اوپر سینکشنز کرنے کے بعد, کوورٹ آپریشنز کرنے کے بعد, جب کوئی رزلٹ نہیں لے سکا, انہوں نے مدورو کو ہی کڈنیپ کر لیا. ہم نے فیڈیل کیسٹرو کے کیوبا کے اندر تھرو آؤٹ ہسٹری دیکھا کہ امریکہ نے ٹل کی بازی لگائی اسیسنیٹ کرنے کے لیے, مارنے کے لیے, اکنامک سینکشنز کی, لیکن اس کی رجیم نہیں ختم ہو سکی. تو لہٰذا وہاں پہ کوئی نہ کوئی آپریشن ضرور رائپ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ کیوبا بالکل امریکہ کے ہمسائے میں ہے, تو وہ اس کے اوپر جنگ بھی اس طرح مسلط نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ جب آپ جنگ مسلط کرتے ہیں کہ علاقے کے اوپر, تو میس مائگریشن ہوتی ہے. امریکہ خود مائگریشن سے بہت تنگ ہے, اور انفیکٹ ٹرمپ کی پوری پالیسی ہی اینٹی مائگریشن ہے. لیکن عراق اور ایران کے کیس میں یہ پرابلم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے نیبرنگ کنٹریز امریکہ نہیں ہے. تو یہاں پہ جو مرضی جنگ مسلط کرو, نیبرنگ کنٹریز برداشت کریں, بھگتے. جس طرح پاکستان نے افغان ریفیوجیز 2 دفعہ لیے, عراق کی جنگ کی وجہ سے اس پورے زون نے ریفیوجیز لیے, وہاں پہ پھر آئیسس بن گئی جو امریکہ نے فنڈ کی, ٹرکی نے بھی ان سم پارٹس فنڈ کی, تو ایک لالیسنس کی سچویشن کریٹ ہوگی. اس سے امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو عراق میں ہم نے دیکھا کہ یہ سسٹم انہوں نے چلایا. سیریا میں کیا ہوا؟ سیریا کے اندر 2011 کی سول وار کے بعد میسو سینکشنز لگا دیے. یعنی کہ آپ اس میں عقل دیکھیں کہ امریکہ کہتا ہے کہ جناب سیریا کا جو بشار تھا وہ ایک ظالم آدمی ہے, لوگوں کا قتل عام کرا ہے, لہٰذا ہم اس ملک پہ سینکشنز لگا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ اور سفر کریں. یعنی کسی کو ڈنڈے پاڑ رہے ہیں اپنے مالک کی طرف سے, اپنے پریزیڈنٹ کی طرف سے, ان کے اوپر امریکہ نے سینکشنز لگا دیے. ان سینکشنز کے تحت اگین انہوں نے بینکنگ, آئل, ریکنسٹرکشن, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز اور انڈیویجولس کو ٹارگیٹ کیا. سیزر ایکٹ نے سیکنڈری ایکسپینشن, سیکنڈری سیکشنز لگائی, جس نے افیکٹولی جتنی بھی ریکنسٹرکشن وہاں ہونی تھی اس کو بلاک کر دیا. یہ سینکشنز
کے ساتھ ساتھ وہاں پہ انہوں نے ملیشیاز فنڈ کی. سمجھ گئے آپ بات؟ اور ایونچولی سیریا کے اندر ہم نے دیکھا کہ بشار کو جانا پڑا, اور اب سیریا ایک بیسلی بہت بڑا بیٹل گراؤنڈ ہے. لیبنان کے اندر انہوں نے تھوڑا سا ڈفرینٹ کیا. انہوں نے ٹارگیٹڈ سینکشنز کیے, انہوں نے حزب اللہ لنکڈ انڈیویجولز, بینکس اور پولیٹیکل فگرز پہ کیے, جس سے فائنینشیل سیکٹر تباہ ہوا انڈائریکٹ پریشر کے تحت. اور پھر وہاں پہ انہوں نے اپنے لوکل پلیئر اسرائیل کو چھوڑا کہ تم ان کو انگیج کرتے رہو ملٹری ہاسٹیلٹی میں. تو یعنی کہ امریکہ ڈائریکٹلی انوالو ہوئے بغیر سینکشنز کے ذریعے اور ایک لوکل پلیئر کے ذریعے ظلم کرتا ہے. یہ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان نے بھی کیا تھا افغانستان کے معاملے میں, کہ جب وار آن ٹیرر شروع ہوئی تو امریکہ نے بوٹس آن دا گراؤنڈ اتارے, لیکن ایک لوکل پلیئر اتنا تگڑا کیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ لڑتے رہو. اور وار آن ٹیرر کا جو نقصانات پاکستان آج تک بھگت رہا ہے وہ آپ کے سامنے. یہاں پہ بھی ٹارگیٹڈ سینکشنز کیے ریلیٹڈ ٹو جو سول وار ہوئی تھی, انڈیویجولس کے اوپر کیے, آرمز امبارگوز لگائے گئے, فائنینشیل ریسٹرکشنز لگائی گئی. ہیومینیٹیرین کرائسس جو تھا جنگ کی وجہ سے وہ ایگزیسربیٹ ہو گیا, یعنی کہ 10 گنا برا ہو گیا ان سیکشنز کی وجہ سے. اور آج یمن کی کیا حالت ہے آپ کے سامنے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیبیا کے اوپر سینکشنز مختلف فیزز میں آئے. 1990s میں ان پہ سینکشنز آئے اوور ٹیررزم ایکوزیشن کہ جناب لیبیا دنیا بھر میں ٹیرر فائنینسنگ کر رہا ہے. یہ بڑی حیران کن بات ہے. امریکہ جو باقاعدہ ٹیررسٹ تنظیمیں بناتا رہے, فنڈ کرتا رہے, چلاتا رہے, مثلا اسامہ بن لادن خود CIA نے ٹرین کیا تھا, طالبان TTP کو کس نے ٹرین کیا تھا. اگر آپ یہ دیکھیں تو ان کا بانی امریکہ ہی بنتا ہے. ISIS کو کس نے بنایا؟ امریکہ نے. پورے ساؤتھ امریکہ میں نارکو ٹیررزم کو کس نے فنڈ کیا؟ امریکہ نے ہی پینوشے کو فنڈر کے سامنے کھڑا کیا, اور پھر بعد میں وہ نارکو ٹیررسٹ بن گئے, ان کو بڑی تکلیف ہوئی. تو بانی ٹیررزم امریکہ نے 1990s میں لیبیا پہ امپوز کی سینکشنز اوور ٹیررزم. اس کا مقصد کیا تھا کہ ان کی جو معدنیات ہیں اس کا کنٹرول لیا جائے. یہ سارے وہ ملک ہیں بائی دی وے جنہوں نے امریکہ کو ایکسیس ٹو دیئر روٹس, ایکسیس ٹو دیئر لینڈز یا ایکسیس ٹو دیئر معدنیات ریفیوز کیا ہوا تھا. اب آپ سوڈان پہ آ جائیں. امریکہ نے لانگ سٹینڈنگ سیکشنز پارشلی لفٹ کیے 2017 میں. اس کا مقصد یہ تھا کہ سوڈان آہستہ آہستہ امریکہ کی خواہشوں پہ پورا اترے. اور اگر آپ غزہ فلسطین کے اوپر آ جائیں تو اس کو تو امریکہ سوورن اسٹیٹ پہ نہیں مانتا, لیکن وہاں پہ ایک کمپلیٹ اکنامک ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہے امریکہ نے. اب آپ کہیں گے جناب وہاں پہ تو اسرائیل نے لگائی ہوئی ہے. اسرائیل کی کیا اوقات اور حیثیت امریکہ کے بغیر کچھ بھی کرنے کے لیے؟ ایران سے وہ جنگ تو لڑتے رہے, لیکن جب تک انہوں نے امریکہ کو کال نہیں دیا, امریکہ نے B-2 بامبر نہیں بھیجا, تو جنگ کنکلوڈ نہیں ہوتی. یعنی کہ ایک 40 سال سینکشنز میں رہنے والا ملک جس کے پاس ایئر فورس بھی پرانی ہے, ہیلی کاپٹر کے اسپیئر پرزے نہیں ہوتے, وہ اسرائیل کو آرام سے انگیج کر کے بیٹھا ہوا تھا, بم پہ بم پھینک رہا تھا, جواب پہ جواب دیتا, اور جب تک امریکہ میدان میں نہیں آیا وہ معاملہ کنکلوڈ نہیں ہوا. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پورے مڈل ایسٹ کے اوپر جہاں جہاں مسلم ریاستیں ہیں وہاں پہ جن جن نے غلامی قبول کر لی, اس میں چاہے سعودی عربیہ ہو, چاہے UAE ہو, چاہے قطر ہو. سعودی عربیہ نے بھی بغاوت کی تھی شاہ فیصل میں, لیکن پھر بیچاروں کو زہر دے کے مار دیا گیا تھا, اور ایونچولی وہاں پہ بھی انہوں نے ایکسیپٹ کرے تھا امریکہ کو ایز مائی باپ. تو وہاں پہ اکنامک سینکشنز لگتے ہیں, ان کو دبایا جاتا ہے. اور یہ جتنے بھی آپ کو فریڈم نیریٹو ملتا تھا ارلی 2000s کا, یہ سب نان سینس ہوتا تھا. سعودی عربیہ میں کتنی کو فریڈم ہے لوگوں کے پاس, یہ جو لوگ سعودی عربیہ میں رہتے ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں. دنیا اس پہ تبصرہ کرتی تھی, وہ تو MBS نے آ کے تھوڑی لبرلائزیشن کی ہے, تو اب دنیا کا نہیں ہمیں سمجھ آتا ہے. لیکن خامنی اور سعودی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں ہے, 2 بادشاہ ہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک بادشاہ آپ کو پسند ہے, ایک بادشاہ آپ کو نہیں پسند. کیوں؟ وہاں کی فیئربل پالیسیز نہیں دے رہا. تو اس سب سے ہم لیسن کیا لیتے ہیں کہ جناب اگر آپ امریکہ کی بات نہیں مانیں گے تو بائی ہوک یا بائی کروک وہ آپ کو تون کے رکھیں گے. تو یہاں پہ نیشن اسٹیٹس کو ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے بٹوین آئیڈیلزم اینڈ پریگمیٹزم. پاکستان جیسی ریاست ہمیشہ پریگمیٹزم کو فیور کرتی ہے کہ ہم ایز اے نیشن سروائیو کر جائیں, کیونکہ کل کو شاید ہم کو بہت بڑا کام کر دیں. لیکن ایز اے نیشن آپ کتنی دیر سروائیو کر سکتے ہیں؟ اس وقت ایک بڑا کرٹیکل کوشچن ہے جو ٹرمپ بار بار پوچھ رہا ہے کہ جناب کب بھیج رہے ہیں آپ اپنے بندے غازہ, یعنی کہ اپنی فوج کو. پاکستان نے بڑی اچھی شیلڈ بنائی ہے کہ جناب ٹرکی آئے گا تو ہم ساتھ آئیں گے, ظاہر ہے ہمارے آپس میں اگریمنٹس ہیں. تو ٹرکی پہ بھی پریشر آ رہا ہے کہ جناب آپ وہاں فوج بھیجیں, لیکن اسرائیل اس کو ریفیوز کر رہا ہے. تو یہ ایک پریسنگ کوشچن ہے. پاکستان اس لیے وہاں فوج نہیں بھیجنا چاہتا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو یہاں پہ فال آؤٹ ہوگا لوکل پاپولیشن کا, کہ ہمارے فوجی جا کے غزہ کے اندر اسرائیل کی ایما پہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھیں اور جو سیکورٹی فورس بن رہی ہے وہ ایکچولی اسرائیل کی ایما پہ کام کر رہی ہے.
اس کا فالو اتنا بڑا ہوگا کہ وہاں سے بچنا مشکل ہوگا کسی بھی رجیم کے لیے. لوگ یہاں پہ میسو اسٹریٹ موومنٹس لیڈ کریں گے. تو امریکہ کی خوشنودی کے لیے آپ کو امریکہ بالکل ناک کی لکیریں بھی نکلوا دیتا ہے, اور یہ ایک پرابلم ہے. اب اس کا سلوشن کیا ہو سکتا تھا؟ اس کا سلوشن وہی تھا جو ذوالفقار علی بھٹو اور باقی مسلم لیڈرز آف دیٹ ٹائم, ان کے بارے میں آپ جو بھی انڈیویجولی سوچیں, انہوں نے ویژن کیا تھا کہ ہمارا آپس میں اتحاد ہو. اتحاد کی کیا حالت ہے آپ کو سمجھا دیتے ہیں. یمن آج کل بہت سرخیوں میں کہ جناب وہاں بڑی جنگ ہو رہی ہے, یو اے ای بیکڈ ملیشیاز کو سعودی بیکڈ ملیشیاز تباہ کر رہی ہے. ریالٹی یہ ہے کہ یو اے ای اور سعودی عربیہ کا جو کردار رہا ہے پچھلے 10 سال میں وہ انتہائی کمزور ہے. انہوں نے اپنے مقاصد کے مطابق مختلف پلانز اور منصوبے بنائے. صرف یمن کی اگر ہم مثال دیتے ہیں تو یو اے ای نے ایک ملیشیا کو بیک کیا یمن میں تاکہ وہ یمن کے کچھ ایریاز اور پورٹس پہ کنٹرول لے سکے, تاکہ یو اے ای اپنے پورٹ کا سسٹم بھی بہتر چلا سکے. اس کے لیے انہوں نے ٹیرر فائنینسنگ بھی کی, لیکن اس کو کسی نے ٹیرر فائنینسنگ کہا نہیں, کسی نے یو اے ای پہ سینکشن لگائے. کیوں؟ کیونکہ یو اے ای امریکہ کی خوشنودی کے لیے اور اسرائیلی خوشنودی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا. اب اس چیز سے سعودی عربیہ کو بڑی تکلیف ہوئی, کیونکہ سعودی عربیہ کا ایک گمان یہ ہے کہ ہم چودھری ہیں علاقے کے, ظاہر ہے ہم امریکہ کے ساتھ سب سے زیادہ کانٹریکٹس کرتے ہیں, سب سے زیادہ معاملات ہوتے ہیں, تو لہٰذا چودھری تو ہمیں ہونا چاہیے. اگر ایک چودھری اسرائیل ہے مڈل ایسٹ میں, دوسرا چودھری سعودی عربیہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے بھی یمن میں اپنی مووز بنائے, انہوں نے اپنے آپ کو الائن کیا ان لوگوں سے جو ان کے ساتھ ہم خیال تھے, اور پھر انہوں نے ان کو ویپنائز کرنا شروع کر دیا. تو ایک طرف یو اے ای بیکڈ ملیشیاز ہیں, ایک طرف سعودی بیکڈ ملیشیاز ہیں. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ یمن کے لوگوں کا. اب جب وہ آپس میں جنگ لڑتے ہیں تو ظاہر ہے سعودی بیکڈ ملیشیاز جیت رہے ہیں. سعودی عربیہ کے پاس پیسے بھی زیادہ ہیں, اور ٹو بی فرینک سعودی عربیہ کی آرمی بھی زیادہ ویل ٹرینڈ اور اکوپڈ ہے کمپیئر ٹو دی یو اے ای. تو وہاں پہ یو اے ای دم دبا کے بھاگ گیا. لیکن یہی کہانی اور فنکاری ہم سوڈان میں بھی کر رہے ہیں. یہ جو ریسنٹلی آپ کو خبر آ رہی ہے مارکیٹ کے اندر کہ جناب شاید ہم 1 کتنے بلین ڈالرز کے پلینز بیچنے لگے ہیں سوڈانیز گورنمنٹ کو, تو ایکچولی سوڈانیز گورنمنٹ کو نہیں بیچ رہے. وہاں بھی 2 وارنگ فیکشنز ہیں, ایک یو اے ای بیکڈ ہے اور ایک سعودی بیکڈ ہے. تو پاکستان بھی سامنے آ گیا کہ جناب سعودی عربیہ کے ساتھ ہم چلیں گے. ظاہر ہے ہمارا قبلہ ہمیشہ سے سعودی عربیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, لیکن اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ سوڈان کا, سوڈان کے لوگوں کا. اور ظاہر ہے جب آپ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے ان ملکوں میں انٹرفیئر کریں گے تو پھر آپ امریکہ کو کیا کال آؤٹ کریں گے؟ کیونکہ آپ تو اصول توڑ رہے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ جو ہمارے لبرل دوست ہیں جو ساری عمر جمہوریت کا راہ الاپتے رہے ہیں, آج جب عمران خان پرائم منسٹر بن سکتا ہے, اس کا میجورٹی ہے, تو وہ پھر آپ کو نئے ہیلے بہانے دے رہے ہیں. وہ آپ کو جمہوریت ری انوینٹ کر کے دکھا رہے ہیں. اصول ہوتا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ جتنے ہمارے مسلمان ملک طاقتور تھے, انہوں نے یا امریکہ کی خوشنودی کے لیے یا اپنے مقاصد کے لیے مسلمان ملکوں پہ جنگ ہی ڈالی ہے, اور انہوں نے ان کو تباہ ہی کیا ہے. تو ریالٹی یہ ہے کہ جب آپ ایک غزہ دیکھتے ہیں, ایک یمن دیکھتے ہیں, ایک سیریا دیکھتے ہیں, اور آج ایران دیکھتے ہیں, تو یہ سارے اس کنکلوژن پہ اس لیے پہنچ رہے ہیں کیونکہ باقی مسلم ممالکوں کا آن دیو. خیر ہے, ابھی آپ گرین لینڈ کی باری دیکھ رہے ہیں کہ جناب جب امریکہ اوپن دھمکیاں بھی دے رہا ہے, ملٹری آپریشن کی بھی بات کر رہا ہے, اور ساتھ یہ بھی بات کر رہا ہے کہ ہم برائب بھی دینے کو چاہ رہے ہیں گرین لینڈ لوگوں کے لیے کہ وہ امریکہ میں شامل ہو جائیں, تو ڈینمارک جو گرین لینڈ کا بیسلی مائی باپ مالک ہے, اس کے ساتھ باقی یورپین ملک کھڑے ہو کے امریکہ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے یہ آپ کیا حرکت کر رہے ہیں. ہم نے 2-2.5 سال ہو گئے ہیں اب اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کو چلتے ہوئے, تو ہم نے کیا رول دیکھا ہے ہمارے مسلمان لیڈرز کا کہ جناب یو این میں چلتے ہیں, بیٹھ کے بات کر لیتے. ایک بھی بندہ آنکھیں دکھانے کو نہیں تیار تھا. جتنے لوگوں میں ڈنگ تھا, چاہے وہ حزب اللہ ہو, چاہے وہ ہوتھیز ہوں, چاہے وہ ایران ہو, وہ ڈنگ ایک ایک کر کے امریکہ نے نکالا. اور اب وہاں پہ ایک سیکیورٹی فورس جانے کا پورا پلان اور منصوبہ سامنے آ گیا. یہ ہے جی لب لباب ایران کا کہ کیسے یہ والا پروٹیسٹ ڈفرینٹ ہے, یہ کیسے آرکسٹریٹ ہوا, ہائپر انفلیشن کیسے ہوئی, اکنامک سینکشنز کی ریالٹی کیا ہے, اور امریکہ کیسے آپریٹ کرتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ کو کوئی بندہ, یہ بات اس بار پہلے بھی میں نے کہی تھی, میں سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوست جو یہ بات کرتے بھی ہیں ان کو شاید پوری نالج نہیں ہوتی یا انہوں نے کمپلیٹ ہسٹری نہیں بھی پڑھی ہوتی. امریکہ سے زیادہ بلڈی اور ٹیریبل سٹیٹ ہیومن ہسٹری میں نہیں آیا. امریکہ نے ایٹ دا سیم ٹائم پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کر کے لوگوں پہ تباہیاں نافذ کی ہیں. اگر آپ امریکن بیکڈ اکنامک سینکشنز کی ڈیوسٹیشن نمبرز دیکھیں تو World War I اور World War II کو بھی شرم آئے گی, اتنے بندے ہم نے نہیں مارے. تو ریالٹی یہ ہے کہ دی امریکن ورلڈ آرڈر از پرابلی دی بلڈیسٹ ان ہیومن ہسٹری, اور اس کے بہت دور تک کانسیکوینسز ہوتے ہیں. وہ چاہے آپ ہیروشیما ناگاساکی کی بات کر لیں, پورے کے پورے ساؤتھ امریکہ کے اندر جو وہ کوز کرتے ہیں اس کی بات کر لیں, یہ مڈل ایسٹ کا تو خلاصہ ہم نے آپ کو دے دیا, یا اب آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے حرکات و سکنات. ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز بناتے رہیں.
ایران کے لوگوں کے لیے دعا کیجیے, مسلم امت کے لیے دعا کیجیے, اور اوور آل دنیا کے اندر اسٹیبلٹی کے لیے دعا کیجیے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.